بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل رانا۔ تین ایشوز، تین چیزیں۔ ایک تو جنگ، بڑے تبصرے آ رہے ہیں نئے سے نئے کہ یہ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جنگ ختم ہے، اس کے بعد نہ جنگ ہونی ہے، نہ 5 سال مودی یا بھارت اس پہ سوچ سکتا ہے۔ جب جنگ ہونی تھی اسی وقت صبح 3 بجے بتا دیا تھا کہ آج ہم ریئیکٹ کریں گے اور بھرپور ایکٹ کریں گے، اور 5 بجے شروع ہوگی، 9 بجے ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جنگ ختم شد، اور ویسے ہی ہوا۔ اب وہ لسی میں میدانی پھیرنے کا کیا فائدہ۔ دوسرا ایشو پھر بات کروں گا، لیکن بھاولپور کے کور کمانڈر عقیل لگا دیے گئے ہیں۔ یہ 83rd PM میں لانگ کورس کے ہیں، 2 افسر اس کے علاوہ ہیں جو ایک PO کی کمانڈ کر رہے ہیں اور ایک HIT ٹیکسلا کی۔ یہ 3 افسر تھے، یہ 2FF ریجمنٹ ان کی یونٹ ہے، اور یہ بھاولپور میں کور کمانڈ کریں گے۔ 1 سال 2 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے یہ پروموٹ ہوئے تھے۔ یہ ان کے بعد جب چیئرمین نادرا گئے تو ان کے بعد ان کو وہاں پر لگایا گیا، اور پوچھتا تھا وہ 3 افسران کون تھے جو سرونگ صرف وہاں پہ کام کریں گے۔ اس پہ بات کریں گے پھر کبھی۔ تو کم ٹو مطلب 2025 کا حج، وہ کرپشن جو ہے وہ انتہائی عروج پر ہے، حتیٰ کہ یہ 25 سال سے 26 سال سے میں اس کو کور کرتا ہوں، کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کسی حاجی کو بیڈ بھی نہ ملے۔ لیکن اس دفعہ تو مرکزیہ مدینہ میں بھی بیڈ نہیں تھے حجاج کے پاس، اور یہ صرف حاجی ہیں 88,000 89,000، اور جو 67,000 ہیں ان کو صرف اسی سمروں کی وجہ سے وہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ ایک اہم شخصیت اس میں شامل ہوئی ہے، اور اس نے اوپر کسی جگہ بات کی، اور شاید یہ 67,000 حجاج چلے جائیں، لیکن اس نے حجاج کے ساتھ وہی کام کیا جو مہدی نے پاکستان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی ناکام ہوا تھا اور یہ بھی ناکام ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کرپشن میں نے یہ آج میں دکھا دوں جو نیچے لیٹے ہوئے ہیں، یہ کرائم ہے، اور اس پہ یہ سمرو گرفتار ہو سکتا ہے۔ اے ویکھو جی، ایک بندہ تھلے لمے پے نے، ایک ہے بیڈ ہے سنگل، ایک سنگل وہ بیڈ ہے، اے 2 بیڈ ہیں سنگل، تے 3 بیڈ کوئی نہیں، تے ایک بندہ ہے ساڈا تھلے لمہ پے ہے۔ یہ سودی تعلیمات کے خلاف ہے کہ کوئی حاجی نیچے لیٹے پیسے دینے کے باوجود، کنفرم حاجی آئیے۔ اس کے بعد حج شروع ہے، شروعات ہوتی ہیں، تو موصوف نے جو لوگ جانتے ہیں عزیزیہ میں بلڈنگز لی ہوئی ہیں، متا قریش میں لی ہوئی ہیں، جرول میں لی ہوئی ہیں، اور جہاں پہ مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کی بلڈنگ جہاں پر ہے، جو اسلام آباد راول پنڈی کو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی بلڈنگ لالہ زاد میں ہے تو اس کا جو بس سٹاپ بنایا ہے نا، تو انہوں نے یہ آرمی پبلک سکول کے نزدیک بنا دیا ہے، جو راول پنڈی کو سمجھتے ہیں۔ آرمی پبلک سکول فورٹ روڈ کے قریب بنا دیا۔ پہلے تو حاجی اترے گا، پھر چڑھے گا، آدھا گھنٹہ واک کرے گا، یہ ہے اس کی کامیابی۔ اور بلڈنگز جو ہیں وہ اگر پاکستانی روپیز کے حساب سے اگر انڈیا نے وہ لی ہے 100 روپے کی، تو اس نے 120 روپے کی لی ہے۔
اسی طرح ایک ہمارا وہ جو ہے نا ایک سٹاف ہے جو 25 سال سے وہ سٹاف تھا جو انڈینز اس سے وہ لے گئے ہیں وہ انڈینز جو آج کل ہمارے پڑے ان کا وہ 30 سال سے تھی اس مسکوتا سٹاف. یہ جب آپ آتے ہیں عزیزیہ سے تو جو شاہ عبداللہ کا گیٹ سوری شاہ عبدالعزیز کا گیٹ ہے اس سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پہ جہاں سے حرم شروع ہوتا ہے وہاں پر وہ بسیں اتارتی ہیں جہاں پہ ان کا شاہی مہمان خانہ. اب اس نے یہ جو ان حجاج کو اتارے گی یہ اتارے گی وہاں پر مسجد جن کے پاس جو سعودی عرب کو سمجھتے ہیں مسجد جن اور جنت المولا کے پاس. وہاں سے وہ پیدل چلیں گے اتنا ہی چلیں گے کہ اگر کسی نے 0 پوائنٹ پہنچنا ہے تو اس کو آپ پشاور روڈ پہ اتار پھر وہ ادھر سے چلتا ہوا شاہ فہد کے اندر سے انٹر ہوگا حاجی ہمارا. اس کو تقریباً 45 منٹ پیدل چلنے کے لگیں گے اور اس سے پہلے جہاں پہ یہ بس اتارتی تھی وہ صرف 1 منٹ 15 سیکنڈ کی واک پہ تھا اور وہ شاہ فہد گیٹ سے اندر اس پہ چلے جائیں گے کیونکہ اس نے بلڈنگز لی وہاں پر تقریباً 7-8 سال سے تو وہاں پہ لے رہے ہیں عزیزیہ میں اور بس سٹاپ اس نے وہاں پر بھی وہ بلڈنگز نہیں لی جیسے 10-20 بلڈنگز اکٹھی ہوتی ہیں اور حاجی اترتا ہے اپنی ایک بلڈنگ میں چلا جاتا ہے کوئی دوسری میں کوئی تیسری میں چوتھی 8 بلڈنگز وہ ہیں 2 نمبر 6 نمبر 7 نمبر 5 نمبر. اب وہاں سے بھی حاجی کو تقریباً 15 منٹ سے 20 منٹ کا پیدل سفر کر کے بس پہ آنا پڑے گا اور 1 گھنٹہ اتر کے حرم جانا پڑے گا. اٹ مینس کہ حاجی ہمارا نماز ہی نہیں پڑھ پائے گا. یہ اس کی اور اس پہ اس نے یہ کوئی مفت کام نہیں کیا کہ یہاں پہ فی حاجی اس میں جو عزیز ہے بلڈنگ 50 ریال فی حاجی اس میں ہی بلڈنگ لی ہے. 90,000 حاجی کو 50 ریال سے ضرب دیں اور 40 دن سے ضرب دیں تو یہ 7-8 ارب روپیہ بنتا ہے جو لی ہے. اب متہ قریش جو ہے وہاں پر یہ تقریباً یہ اتنا دور ہے کہ آپ GHQ سے چلیں راولپنڈی میں اور آپ نے شاہ فیصل مسجد جانا ہو. یہ اتنا ڈسٹینس ہے مدھیہ پردیش کا اور حرم پاک. تیسرے آ جائیں جرول کی بلڈنگز ہیں وہ تقریباً اتنی دور ہیں جتنی دور F6 سے F8 کا ڈسٹینس ہے F8 کا اور اس پہ چڑھائی ایسے ہے ایک جوان آدمی بھی وہ چڑھائی نہیں چڑھ سکتا جو جرول سے حرم شریف آنے پہ یہ اور وہاں اس نے 70 ریال فی حاجی 90 کو 70 پہ ضرب دیں 70 کو آپ 40 پہ ضرب دیں 2.5 گیا اس میں باٹا ہے. اسی طرح کھانے پہ آ جائیں بسوں پہ میں جاتا ہوں یہ میں نے آپ کو جو جاتے ہیں عمرے پہ ان چیزوں کو بھی اس کا معلوم اور یہ پیسے اس کو 6 مہینے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان ریلیجیس منسٹری نے 6 مہینے پہلے ٹرانسفر کی
सितंबर अक्टूबर में हाजियों ने 2 लाख फिर 6 लाख के हिसाब से जमा करवाया। इसको कब पैसे गए हैं और उसने कब किया है। और जो सबसे बड़ा अभी आने पे इसको 15 कौमों ने सबसे जो रेट तय किया, इसने 42 रियाल और 37 के हिसाब से हुजाज खाना लिया और 15 रियाल फी हाजी पर डे। उसको आप 15 रियाल से आप 90,000 को जरा और 90,000 को आप 18 और ये 3 अरब 2.5 अरब रुपया बनता है। इसी तरह आप और ये इसने वो कुरैशी को जो पिछली दफा जिसका मक्का में किचन सऊदी गवर्नमेंट ने बंद किया कि वो मरी हुई मुर्गियां खिलाता था, उसका ड्यूरिंग हज इसने उसी को दिया। और वो इसका मैन है वहां पे, वो रहने वाला पाकिस्तानी है, कुछ सरगोदा का रहने वाला, और वो कहता है कि मैं अरबी हूँ। उसकी भी उस इन्वेस्टिगेशन उसकी पहले भी हो रही थी, उसको डिपोर्ट करने वाले। फिर आ जाए मरकजिया मदीना, ये मरकजिया मदीना में वो 10 20 रियाल 5 रियाल 2 रियाल या जो महंगी इन्होंने बिल्डिंग ली। और लेकिन फर्स्ट टाइम तमाम बिल्डिंग जो है वो टूटी हुई हैं, लेकिन मदीना मरकजिया में 100% हुजाज को ठहराया गया। इसमें जो वो इसने नहीं किया, वो जो भी वहाँ पे डायरेक्टर है ज़ियाउर रहमान, ये उसकी एफर्ट होगी क्योंकि उसका तीसरा हज है और ये चौथा हज है। वो कंटोनमेंट लैंड एंड कंटोनमेंट लूट मार करके गया, 3 हजों में भी की है। अब वो वापस आने वाला, शायद वो अपने गुनाहों की माफी मांग रहा। ये टोटल है। इसके अलावा कि कहते हैं ना कि ये दो और आ जाए 67,000 हुजाज, 67,000 हुजाज पे इसने कोई काम नहीं किया। और उसने कहा ये शायद इंडिया से हाजी आ रहे हैं, कसूर उनका भी है कि टाइम पर पैसे क्यों नहीं जमा कराए। और जो 90,000 हाजी मिना में रहना, कम टू दी मिना, 90,000 हुजाज को इसने एक राजी कंपनी को बेच दिया। 10 कंपनियां 5-5 हज़ार लोगों को दो, 6-6 हज़ार दो, सिर्फ इसलिए कि वहां पे इसने 500 पर हाजी लिया। अब 90,000 को 500 रियाल से ज़रब दे पैसे निकालने, कितने पैसे लिए। और इसने मिना में दफ्तर नहीं बनने दिया पिछली दफा भी। और इस दफा जो प्राइवेट हाजी थे 80,000 पिछले साल उनके हुजाज थे ना, तो उन्होंने 200 अफराद का, किसी ने 1000 हाजी था, किसी का 500, किसी का 222 की रिहाइशें ली थी मिना में, जो खैमे होते हैं। और जो हमारे हुजाज थे, हुजाज तो नहीं थे, वो हमारे जो माबदीन थे, उनको पुलिस वहाँ की पकड़ती रही है और मारती रही है। और ये मैंने पिछले साल, ये आप पिछले साल की ये पूरी रिकॉर्डिंग सुने जो मिना हो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सुहेल राना। हज 2024 जारी है। मैं गुज़श्ता 22-23 साल से हज पर बेतहाशा रिपोर्टिंग की है और अब भी मैंने चंद मिनट पहले कहा था कि मुज़दलिफ़ा से लाइव होगा। हमारे हजाज 60-65 हज़ार जो हैं वो रुल रहे हैं और इनके रुलने की ऑडियोज़, ये पहले आप ये ऑडियो सुन लें जो सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब, डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं, ये खुद ही सुने आप। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इंफॉर्मेशन न होने की बुनियाद पर अपने कमेंट से इज्तनाब करें। ये जो सिचुएशन है इससे तमाम हमारे सीनियर्स बशमूल सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब आगाह हैं। आप लोगों को मालूम है कि मशायर की सारी ज़िम्मेदारी
مکمل طور پر سعودی حکومت کی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس مرتبہ سعودی حکومت نے کسی ملک کو اپنا دفتر اسٹیبلش کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے کامنٹس دینا بند کر دیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہے۔ دوسری بات، انشاءاللہ ہم سارے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ اوپر شیئر ہو گئے ہیں شیڈیول، ہم جائیں گے، اور انشاءاللہ 272 نمبر جو مکتب ہے وہ ہمارے اہل تشیع حضرات کا ہے۔ اہل تشیع آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ سیدھے جاتے ہیں عرفات، لہذا آج ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ، تو تمام لوگ اسی مکتب میں جائیں گے اور رات وہاں گزاریں گے، اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ 9 تاریخ کو عرفات، اور پھر 9 کی رات جو ہے مزدلفہ، اور پھر 10 کو اپنی رمی کر کے، کیونکہ پھر اس کے بعد اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ اپنے مکتب میں واپس آ جائیں گے، تو ہم لوگ جو ہیں واپس اپنی بلڈنگ میں آئیں گے، اور بلڈنگ میں آنے کے بعد جو اگلی 11 اور 12 کی رمی ہے وہ وہیں بلڈنگ سے جایا کریں گے اور بلڈنگ میں واپس آیا کریں گے، اور اس طرح انشاءاللہ اس سال حج ہوگا۔ اگلے سال وزارت جو ہے وہ سعودی تعلیمات کے مطابق پالیسی وضع کرے گی، اور پھر انشاءاللہ جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق آگے چلیں گے۔ امید ہے آپ سب کو میری بات جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ سب لوگ سمپل حاجی کے طور پہ جائیں، کیونکہ ہمارے دفاتر نہیں ہوں گے، لہذا نہ کوئی جیکٹ پہنی جائے، نہ ہی کوئی اسکارف وغیرہ پہنا جائے، کوئی ایسی چیز نہ پہنی جائے جس سے لگے کہ ہم کسی آفس میں ہیں اور کوئی ڈیوٹی پرفارم کرنے کا ارادہ ہے۔ ہم سمپل، ہمارے پاس نسخ کارڈ موجود ہیں، اور ہم سمپل حاجی کی طرح جائیں، اور حاجی کی طرح جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے مناسک اور حج پورا کر کے واپس آئیں۔ جسٹ ٹو ریٹریٹ دا میسج کہ آپ لوگ کوئی جیکٹ یا اسکارف وغیرہ ایسی چیز نہ پہنیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری فہیم ڈائریکٹر مکہ سے بات ہوئی ہے، اور اس کے پاس ان ویریفائڈ رپورٹس ہیں کہ معاونین کو پولیس مینا میں گرفتار کر رہی ہے، لہذا کسی ایسے انٹورڈ انسٹنٹ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سعودی تعلیمات پر عمل کریں، کہ جس میں انہوں نے ہمیں دفتر کھولنے کی اجازت نہیں دی، اور ہم نہ ہی یہ شو کریں کہ ہم کوئی ایسا کام ڈھکے چھپے کر رہے ہیں۔ آپ اب اندازہ کریں کہ حج مشن یہ 1947 سے لے کے 2023 تک کام کرتا رہا ہے۔ ابھی آپ نے آواز سنی ہوگی کہ ہمارے سینئر افسران کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، آپ چھپ کر جائیں، نیچے سے ہو کر جائیں۔ خدا نہ خواستہ یہ حج پر گئے ہیں، کوئی ڈکیتی کرنے تو نہیں گئے۔ 1100 یہ لوگ ہیں جن میں حج میں میڈیکل مشن بھی شامل ہے، جس میں فوجی بھی ہیں، سولینز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، میل ڈاکٹرز بھی ہیں، فیمیل ڈاکٹرز بھی ہیں۔ ان کو یہ ڈی جی حج کی آواز ہے، ڈائریکٹر حج کی ہے، یا کن کی ہے؟ میں پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ 3 لوگ، تو ایک ڈی جی ہوتا ہے گریڈ 21 کا، ایک 19 گریڈ کا ڈائریکٹر ہوتا ہے مکہ میں، ایک مدینہ میں ڈائریکٹر ہوتا ہے، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے مدینہ شریف میں۔ یہ 4 لوگ ہیں، ان کے ساتھ سپورٹنگ لوگ ہوتے ہیں 13 جو وزارت حج سے جاتے ہیں، جن میں اے او بھی، اکاؤنٹ افسر بھی ہیں، اور باقی عملہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ 70 یا 72 کے قریب لاجسٹک سپورٹ ہے، جو یہ وہاں پہ پاکستانی موجود ہوتے ہیں ان کو رکھ لیتے ہیں، وہ تقریباً سال سے یہ کرتے ہیں۔ یہ تقریباً پاکستانی 6 ارب سے یہ 7 ارب روپے سالانہ بنتا ہے، جو پاکستان ہمارے ان حجاج کی خدمت کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ خود چھپ رہے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حج مشن نہیں بننے دیا جائے گا۔ 2003 سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے حج مشن نہیں بننے دینا، لیکن جو بھی ڈی جی حج ہوتا ہے یا سیکٹری ہوتا ہے وہ جاتا ہے، وہ مذاکرات کرتا ہے، وہ مشن بن جاتا ہے۔ انڈیا کا مشن بنا ہوا ہے، ہمارا مشن کیوں نہیں بنا؟ اور اب یہ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے سنی ہے آواز، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھپ جائیں، جیکٹ نہ پہنیں، ٹوپی نہ پہنیں۔ اور یہ جو 1300-1400 لوگ جاتے ہیں، یہ 1400 لوگ 10,70,000 روپے ایک حاجی کا ہے، اور 10 لاکھ ان کو ٹی اے ڈی اے کے صورت میں ملتا ہے۔ 200 ریال ہے، 250 ریال ہے، کسی کا 150 ریال ہے، اور رہائش علیحدہ ہے، کھانا علیحدہ ہے۔ یہ 24 لاکھ میں پڑتے ہیں ہمیں، اور 24 لاکھ کو 1500 سے ضرب دے دیں اور قیمت لگا لیں، یہ کوئی
30-40 अरब रुपया बन जाता है, वही हुजाज को ये वापस कर दें। अब मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मिना में आप ज़रा वीडियो देखें, मिना में जो हमारे हाजी रुले हैं, जो 10,70,000 रुपये दे के रुले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें जी, ये आज हज का पहला दिन है, ये मिना है और ये खैमों में जगह नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं। ये गलियों के अंदर लोग बेचारे पड़े हुए हैं। ये तो चलो मर्द हजरात हैं, इधर हमारी वो मस्तूरात बहनें हैं बेचारी, वो देखें सामने, वो बड़ी परेशान है और गैलरियों के अंदर बैठी हुई हैं, ना बैठने की जगह है, ना लेटने की जगह है, ना कोई खैमा मिला है। बहुत लोग तंग हैं, परेशान हैं। पैसे इन्होंने 11 लाख रुपया लिया है, लेकिन किसी किस्म का इंतज़ाम नहीं किया। ये तो मैं आपको एक जगह दिखा रहा हूँ, ऐसे इस पूरे मीना के अंदर यही हाल है, लोग बड़े परेशान हैं। तो हमारी हुकाम बाला से अर्ज़ ये है कि इस इंतज़ाम को ठीक किया जाए और मजहबी अमूर का जो वज़ीर है उसको बरतरफ करके दूसरा वज़ीर लगाया जाए एक ही दिन के अंदर, और हुज्जाज किराम की बद्दुआओं से बचा जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये एक वीडियो मैंने आपको दिखाई है, ये सैकड़ों वीडियो मेरे पास मौजूद हैं। अब हम अरफात, मैदान अरफात से अभी मुज़दलिफ़ा पहुँचे हैं ट्रेन से, तो पाकिस्तानी हुजाज कोई बेचारा बस पे आ रहा है, ये 480 रियाल की इन्होंने एक टिकट खरीदी है, जिसको मैंने 200 रियाल में यहाँ से ख़रीदा है। 280 रियाल एक टिकट में इन्होंने, और उसको 65,000 से ज़रब दें, 65 को आप 74 पे फी रियाल से ज़रब दे दें और आपको पता लग जाएगा ये कितनी करप्शन हुई है ये टिकटों में। इसी तरह ये अब मुज़दलिफ़ा में लोग आ रहे हैं, मतलब तकरीबन कुछ फंसे हुए हैं, बसों पे जो फंसे हुए हैं वो तो रात को 2-2 बजे पहुंचेंगे। जो ट्रेन से आ रहे हैं वो तकरीबन 11 बजे, जो अभी टाइम हुआ है 7:15 साढ़े 7 हुए हैं, मतलब मगरब का टाइम है यहाँ पर, तो ये 7:30 जस्ट हम तो चले जल्दी पहुँच गए हैं 7:30 पौने 8 बजे। तो ये अभी वो तकरीबन जो ट्रेन पे लोग होंगे वो तकरीबन पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक 1 बजे और सऊदी वक़्त के मुताबिक 11 बजे रात तक पहुँचेंगे। और ये जो ये ऐसे ही है कि अफवाज पाकिस्तान का कोई यूनिट जब मूव करती है ना, उसकी एक एडवांस पार्टी होती है, वो 60, 70, 80 बंदों की होती है जिन्होंने जाके उनको करना। उसके बाद वो पूरी यूनिट आती है जो 600-700 बंदों की होती है। ये जो ये हमारे 1300-1400 लोग हैं ना, ये ऐसे ही एडवांस पार्टी वाले जिन्होंने जाके वहाँ पे इंतजाम करने हैं और रेस्क्यू करना है 65,000 को जो खुद छुप रहे हैं। ये किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए, नंबर 1। और वो जो काकड़ है ना, काकड़ जो अफगान नेशनल था, जिसने उसको वज़ीर आज़म बनाया, उसको भी तो सैक करें। वो जो था मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर, जिसने इधर आके मुज़ाकरात किए, उसको पता करें। ये जो अफरीदी साहब हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान के रिश्तेदार हैं, जो डायरेक्टर मक्का हैं। और वो जो है ज़ियाउर रहमान, वो रेलवे का बंदा है जो मदीना शरीफ में है, वो भी इन्हीं का ही रिश्तेदार है मौलाना फजलुर रहमान का। ये ज़ियाउर रहमान जो, इसने पहले, ये रेलवे का बंदा है और ये कैंटोनमेंट बोर्ड में भी 3 कैंटोनमेंट बोर्ड में डेपुटेशन पे रहा और स्वे रेप्रीमांड पे इसको निकाला गया। ये डेपुटेशन पे था, 3 स्टेशन पे ये एग्जीक्यूटिव अफसर रहा, अरबों रुपए की करप्शन किया। अब इधर भी इसने अरबों रुपए की मदीना शरीफ में, लास्ट इसका हज है, ये चला जाएगा। सुमरो साहब का तो अल्लाह ही हाफिज है, उसको तो क्या कहें, वो किसकी सिफारिश पे लगा है खुदा ही जानता है। तमाम हुजाज रुल रहे हैं, हत्ता कि हमारे सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर जो अभी आए हैं, रिटायर होने वाले हैं, 3-4 महीने के बाद रिटायर हो जाएंगे, उनको लगाना ही नहीं चाहिए था। जिसने सारे इंतजाम किए हैं अता ने, वो उधर पाकिस्तान में बैठा हुआ है, इनको पता नहीं है। और ये खुद सारे ऐसे हैं कि ये खुद अपनी गिरफ्तारियों से बच रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट के साथ ये कह रहे हैं कि ये सऊदी गवर्नमेंट से अगली दफ़ा हम करेंगे। और भैया अब इस दफ़ा क्या किया आपने?
یہ تقریباً 290 ارب روپے کی کرپشن ہے، جس کو کون پوچھے گا. ادھر 1 ارب روپے کے لیے ہم پاکستانی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور یہ 300 ارب روپیہ کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ حجاج رول رہے ہیں. پہلے پاکستان میں ان کو وزارت حج نے رلایا، ان کو بیگز نہیں ملے، جو بیگز ملے ہیں وہ گم گئے ہیں. وہاں پہ انہوں نے ہزاروں ارب روپیہ رکھا ہوا تھا، کسی بینک سے انہوں نے انٹرسٹ نہیں لیا. 100 ارب روپے، 50 سے 60 ارب روپیہ یہ جلترم نے کھایا ہے، عطا نے کھایا ہے، یا وہ نیک نے کھایا. اس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے. یہ 35 ریال کی جو روٹی انہوں نے لی ہے، 15 ریال کی مل سکتی تھی. 7 ارب روپیہ جس نے کمایا، یہ قریشی سے پوچھیں، اس کو گرفتار کر کے پاکستان لائیں، پتہ کریں کہ اس سے کس نے پیسے لیے ہیں کہ جو 15 ریال کا کھانا تھا. اسی طرح جو مزدلفہ میں، مینا میں، اور مزدلفہ میں تو خیر ساری آل اوور دی ورلڈ ہی کھلے آسمان کے نیچے ہوتا ہے، میدان عرفات میں اور مینا میں جو ہوا ہے، اور جو زیزیاں میں رہائشیں گندی ملی ہیں. 90 ارب، 70 ارب اور 60 ارب یہ جو ٹرانسپورٹیشن میں، اور 3-4 ارب روپیہ کھانوں میں. اسی طرح یہ ٹکٹوں میں جو جنہوں نے کمایا ہے ان سے پوچھا جائے. باقی ادروائز اس دفعہ سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے گی. جو کیا ایکشن ہوتا ہے اور کن کن کو گرفتار کیا جاتا ہے، یہ آنے والے 28 جون کے بعد یہ باقی چیزیں سامنے آئیں گی. حج جاری ہے. مزید معلومات اور تفصیلات جاننے کے لیے آپ بادبان نیوز کو فالو کریں، بادبان ٹویٹر کو دیکھیں اور ڈیلی پوسٹ انٹرنیشنل کو پڑھیں. سہیل رانا آپ کے ساتھ اس کے بعد بھی آپ کو 3 ویلاگ کرے گا جو اپنے قائرین کو پاکستان میں اور سعودی عرب میں اس کی تفصیلات سنائی جائیں گی. شکریہ. اس سال بھی اس نے ایک حاجی معاون کا وہاں پہ بلڈنگ نہیں ہے. 70 سال یا 75 سال یا 76 سال مینا میں ہمارے دفاتر، پاکستان کے سب سے بڑا دفتر ہوتا تھا جہاں پہ 2-2.5 ہزار حاجی ٹھہرتا تھا جو یہاں سے معاونین جاتے تھے. معاونین کو اس نے بلیک میل کیا منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کو کہ میں یہ 6,000 جو بھی معاون جائے گا 6,000 ریال مکتب کا دے گا تب یہ حج کر سکے گا. کیا کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں مکتب کا 6,000 ریال دے گا، حالانکہ وہ ڈیوٹی پر جاتے ہیں، وہ اسی خیموں میں رہتے ہیں جو پاکستان کا حج مشن ہوتا ہے. اس نے بلیک میل کیا کیونکہ یہ ادھر پہلے بھی کہیں گریڈ 18-19 میں رہا ہوا ہے، اور اس کو کیونکہ وہ ابھی تو نیو منسٹر آیا جس نے 5-6 حج کروائے ہوئے تھے لاسٹ گورنمنٹ میں 2013 سے 18 میں، جو سب سے اچھے انتظامات تھے. کھانے بھی اسی نے شروع کروائے تھے سردار یوسف نے. اب بھی وہ اللہ کی طرف سے ان کو واپس ملا ہے بطور منسٹر، لیکن اس کو 1.5 مہینہ پہلے لگایا. اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ شاید اپنا ڈرائیور بھی حج کے لیے نہیں لے جا سکتا، اس کا شاید بیٹا بھی نہیں جا سکتا جو خود بھی منسٹر رہ چکا ہے اور آج کل اپوزیشن لیڈر ہے KP کا. اور جب اس دفعہ جب انہوں نے کی اس منسٹر نے آ اور وہ جو ہے ڈاکٹر تھا جو ایڈیشنل سیکرٹری 3 سال who the hell are you کیسے وہ نہیں حج کر سکتے اور تم نے جگہ کیوں نہیں لی، تب اچھا ٹھیک ہے آپ وہ کر لیں. یہ جو معاونین ہیں جو 400 رہ گئے ہیں، 800 ہیں، 400 رہ گئے ہیں، ان کی جگہ کا میں کچھ کروں گا، لیکن کوئی جگہ کا نہیں ہوگا. تو سیدھے وہاں سے عزیزیہ سے جائیں گے، مینا ٹھہریں گے نہیں، ادھر سیدھے جائیں گے میدان عرفات میں، سے مزدلفہ آئیں گے اور مزدلفہ سے شیطانوں کو تیریاں مارتے ہوئے واپس جائیں گے. ان کی کوئی رہا نہیں ہے. اور جب میں نے ہائی لیول پوچھا کہ یہ اتنا کرپٹ اور کس کی سفارش پہ لگا، تو انہوں نے کہا یہ پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کی سفارش پر یہ DG حج تعینات ہوا ہے. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ ان کی سفارش پہ
یا ان کا یہ نام استعمال کر رہا ہے تو یہ آنے والے دنوں میں اس کا پتہ لگے گا. کہتے ہیں نا ہائی 2025 جرنی آف دا کرپشن ڈسٹریس اینڈ نیگلیجنس. یہ ہے موجودہ حج 2025 از گوئنگ آن، جو شروع ہونا ہے 20 دن کے بعد. خانہ کی بنیاد پہ کچھ یہاں سے اور کچھ وہاں سے آپ کو لمحہ بلمحہ رپورٹ دیتے رہیں گے.